انسان کو اگر رتبہ، عہدہ، کوئی کرسی مل جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال جمع ہو جائے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی گاڑیاں ہوں، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے پروٹوکول ہو۔ لیکن اسلام کی تاریخ کے اندر ایک ایسا حکمران بھی گزرا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حکومت ملنے کی اگلی صبح اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین، اس وقت آپ ان کپڑوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے، ساتھیو، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا گزر بسر ان کپڑوں کی تجارت سے ہی ہوتا ہے؟ میرے اہل و عیال انہی کپڑوں کی تجارت پہ پلتے ہیں۔ اگر میں کاروبار چھوڑ دوں گا، تجارت چھوڑ دوں گا، تو میرے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ ان کے اخراجات پورے کون کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ساتھی کہنے لگے کہ امیر المومنین، ابھی تو آپ نے خلافت سنبھالی ہے، اگر آپ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، تو پھر حکومت کون کرے گا؟ مسلمانوں کے مسائل کون سمجھے گا؟ ان کی ضروریات کو حل کون کرے گا؟ ساتھیوں نے مشورہ کیا، مجلس شورا کو بلایا گیا اور یہ طے پایا کہ امیر المومنین کی تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ کاروبار کی ٹینشن اور فکر سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ پوچھا گیا، امیر المومنین بتائیے، آپ کے لیے کتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے کہ آپ کے اخراجات پورے ہوتے رہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ کیا جواب دیا امیر المومنین نے کہ لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ میں ضرور بضرور مال غنیمت سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کروں تو پھر اتنا میرا وظیفہ مقرر کر دو جتنا ایک مزدور کے لیے وظیفہ مقرر ہے، جتنی تنخواہ، جتنا وظیفہ ایک مزدور لیتا ہے، میں بھی اتنے ہی وظیفے پہ گزارا کروں گا۔ ساتھی کہنے لگے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، پھر ایک مزدور جتنی اجرت سے آپ اپنے اخراجات پورے کیسے کریں گے؟ امیر المومنین فرمانے لگے کہ اگر میرے اخراجات پورے نہ ہوئے تو تم گواہ ہو جاؤ، میں مزدور کی اجرت میں اضافہ کر دوں گا۔ جانتے ہیں اس امیر المومنین کا نام کیا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاش یہ احادیث مبارکہ کوئی وقت کے حکمرانوں تک بھی پہنچا دے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 2070 نمبر حدیث مبارکہ۔ کاش کوئی آج ہمارے حکمرانوں تک پہنچا دے اور وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں کہ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوا کرتے تھے۔ کاش آج کے حکمران بھی ایسے بن جائیں۔